عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی اور عظیم الشان صحابی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جن کو بڑے شرف حاصل ہیں ذو النورین ہونے کا. نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں جب باری باری گئیں اور فرمایا کہ اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا دوسری بیوی کے انتقال پر. تو یہ ان کے مناقب میں یہ چیز شامل ہے، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. 2 نوروں والے اللہ کے پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیاں، وہ 2 نور تھے جو ان کے عقد میں آئے، تو ذو النورین ان کو کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اشدھا حیاء عثمان، میری امت میں سب سے بڑا با حیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سب سے بڑا با حیا. اور حیا اللہ کا وصف ہے، ان اللہ حی ستیر، اللہ با حیا ہے اور ستیر پردہ پوشی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کو اپناؤ، اپنے اندر حیا کا اور پردہ پوشی کا وصف پیدا کرو. پردہ پوشی کیا؟ اپنے کسی بھائی کا کوئی عیب دیکھو تو اپنا منہ بند کر لو، چھپا لو، اس کی رسوائی نہ کرو، پردہ ڈالو. فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی کے ایک عیب پر پردہ ڈال دے اللہ قیامت کے دن اس کے تمام عیبوں پر پردہ ڈال دے. تو یہ با حیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے مناقب میں یہ بات شامل ہے کہ 10 مبشرہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور قدیم الاسلام، نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، ابوبکر صدیق نے قبول کر لی. ابو بکر اور عثمان دونوں دوست تھے، انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اپنے دوست عثمان غنی کو دعوت دی اور وہ بھی فوراً مسلمان ہو گئے. تو یہ اولین صحابہ میں شامل ہیں، سابقین صحابہ میں شامل ہیں، اور بڑی بڑی نیکیاں کر رکھی، بڑی بڑی نیکیاں. صرف ایک نیکی ذکر کر دیتا ہوں. جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا تھا. ایک کنواں تھا بیر روما یہودیوں کا، وہ پانی بیچتے تھے. اس قدر ان کے دل میں مسلمانوں کی عداوت تھی، پانی بیچتے تھے. ہماری شریعت نے فاضل پانی بیچنے سے روکا، منع فرمایا. ہماری شریعت کی سماحت، یہودی پانی بیچتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر رومۃ ثم یجعل دلوہ کدلاء المسلمین فلہ الجنہ. کون ہے جو بئر روما خرید لے، یہ کنواں خرید لے، اور خریدنے کے بعد اس کا ڈول اس کنویں میں سے مسلمانوں کے ڈول جیسا ہو جائے، اس کا مالک نہ بنے، چھوڑ دے، وقف کر دے، اور اس کے ڈول کی حیثیت کیا ہو؟ جو ہر مسلمان کے ڈول کی حیثیت، اس طرح چھوڑ دے. عثمان غنی نے یہ بات سن لی، فرماتے کہ فاشتریتها بصلب مالی، میں نے وہ کنواں خریدا اپنے خالص مال سے. خالص مال سے مراد یہ نہیں تھا کہ میں تجارت کروں گا، نفع آئے گا، پروفٹ ہوگا، اس سے خرید لوں گا. یہ جو مال رکھا ہوا تھا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، جو مال کاروبار میں استعمال کرنا تھا، خالص مال، کیونکہ ابھی مکہ سے مدینہ پہنچے، تجارت کرنی، اسی مال سے میں نے وہ کنواں خریدا، 40,000 درہم دے، اور کنواں خرید کر وقف کر دیا. اب یہاں اجر و ثواب کی کیا کیفیت ہے؟ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے لیے جنت، جنت کی بشارت مل گئی. نمبر 2 اس کنویں سے کتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے پانی پی اور سیراب ہوئے، اس کا اجر عثمان غنی کو ملے گا. کیونکہ کنواں تو آج تک اس میں پانی موجود، جس دور میں پڑھا کرتے تھے ریاض میں، یہ غالباً 1400 ہجری کے لگ بھگ، تو ہم مدینہ گئے اور وہ کنواں دیکھا اور اندر پانی موجود تھا. یعنی گورنمنٹ کو بند کرنا پڑا، لوگ اندر جاتے تھے اور طرح طرح کی بدعات کا ارتکاب کرتے تھے، تو وہاں بند کرنا پڑا اسے. مانا صدیوں وہ کنواں چلا اور لوگ سیراب ہوئے، جانور سیراب ہوئے. کتنی بڑی نیکی کر کے. اور ایک نیکی اور جس کی عظمت پر آپ غور کیجئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا. وقف، اس کا تعلق اوقاف سے ہے، وقف کر دیا، اس کے مالک نہیں بنے. اور یہ دین اسلام میں پہلا وقف ہے، پہلا وقف. اس سے قبل دین اسلام میں کوئی
کوئی جائیداد وقف نہیں کر سکا. یہ پہلا وقف ہے جس کی سعادت عثمان غنی کو حاصل ہوئی. اور اب لوگ وقف کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، آج بھی لوگ وقف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لاکھوں بلکہ کروڑوں اوقاف ہو چکی، مگر سبقت کا شرف عثمان غنی کو حاصل. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بہ الی یوم القیامہ، کہ جو شخص کو اچھا طریقہ جاری کر دے، اچھی طرح کو ڈال دے، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ اسی طرح پر قیامت تک چلتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا اجر بھی اسے ملے گا. اب یہ اوقاف قیامت تک ہوتی رہیں گی. اس وقف کا ثواب واقف کو بھی ملے گا، وقف کرنے والے کو بھی، اور وہی ثواب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی ملے گا. یعنی ایک نیکی انہوں نے کی اور وہ نیکی کہاں سے کہاں لے گئی. تو اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے. نیک عمل کر دینا چاہیے، اس کے نتائج اور اس کی وسعت یہ اللہ کے علم میں ہے، مگر بعض اوقات ایک نیکی بے تحاشا اجر کا باعث بنتی ہے جو ناقابل انقطاع ہوتی ہے اور قیامت تک چلتی. اسے